وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، اور ہفتے کا دن ان کے لیے انتہائی زیادہ معظم اور مکرم اور عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ لوگ چونکہ مچھلی کے انتہائی زیادہ شوقین تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک تدبیر کی، ایک ہیلہ سازی کی۔ وہ یہ کہ ہفتے کے دن یہ دریا کے قریب گھڑے وغیرہ کھود لیتے تھے اور دریا سے ان گھڑوں تک پانی کے آنے کا راستہ بھی بنا دیتے۔ تو جب ہفتے کے دن ان گھڑوں کے اندر پانی اور مچھلیاں خوب بھر جاتے تو یہ گھڑوں کے اندر آنے والا پانی کا راستہ بند کر دیتے تھے، اور پھر دوسرے دن جا کر کے ان گھڑوں سے وہ مچھلیوں کو نکال دیتے تھے۔ تو یہ وہ ہیلہ سازی، جب انہوں نے یہ مسلسل یہ نافرمانی کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ وہ بندر بن گئے اور ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، اور انسانی شکل و صورت وہ ختم ہو کر کے وہ بندر کی شکل اختیار کر گئی۔ اب اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ایک عبرت ملتی ہے کہ ہر زمانے کی طرح اس زمانے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ وہ بھی کسی نہ کسی عذاب کے شکار ہو سکتے ہیں۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑے۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح سے اصحاب سبت کے لیے ہفتے کا دن ذکر اور فکر اور عبادت کے لیے مخصوص تھا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن خاص فکر اور ذکر کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سید الایام یوم الجمعہ، یعنی تمام دنوں کا سردار وہ جمعے کا دن ہے۔